دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا مقابلہ کرے، اور بتایا کہ دیکھو جو حسینی ہوں گے، جو علوی ہوں گے، وہ اسی طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کا دفاع کر کے ان کو بتائیں گے ہم وارث علی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ وارث علی ہیں۔ اسی وجہ سے حاتف غیبی نے آواز دی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا کہ جوان مرد اگر کوئی ہے جنگ احد میں تو علی ابن ابی طالب۔ اگر تلوار جس نے یہاں پہ کامیابی لی ہے، کامیاب کیا ہے، وہ تلوار ذوالفقار ہے کہ جو اللہ کے رسول نے علی کو عنایت فرمایا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ اور دیکھیے یہ تو جہاد ہے میرے مولا کا، اور جنگ خندق اس کا بھی عجیب منظر تھا، جنگ خندق کا عجیب منظر تھا۔ اور دیکھیے یہ جو ہے وہ ابھی تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ اگر جنگ خندق میں امیر المومنین کے ہاتھ سے یہ عمر بن عبدالود نہ کاٹا جاتا، مسلمان شکست کھا جاتے۔ یعنی سارے جو دین اسلام کے دشمن تھے سارے اکٹھا ہو گئے، حزب ایک پارٹی کو کہتے ہیں۔ اور جنگ احزاب جو بہت زیادہ یہودی بھی اکٹھے ہو گئے ہو، نصرانی بھی، اور سارے جو مکہ والے بھی سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے دین اسلام کو شکست دینے کے لیے۔ دیکھیے یہ سمجھے پھر پتہ چلتا ہے کہ مولا کی عظمت کیا ہے، مولا کا مقام کیا ہے۔ تو وہاں پہ جب عمر بن عبدالود نے ایڑ لگا کے خندق کو پار کیا، اب جاتا ہے خیمہ رسول کے پاس، وہاں پہ جسارت کرتا ہے، جب جو ہے وہ نیزہ مارتا ہے اور کہتے ہیں حل من مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آ جائے۔ آپ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں گوئی کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی پتہ ہے آپ کو یہ جو ہے عمر بن عبدالود کھاتا کیا ہے؟ کہہ رہے پتہ ہے یہ پورا بکری اور بھیڑ ناشتے میں کھا جاتا ہے۔ کہا کہ پتہ ہے اس کا کہ یہ جو ہے جنگ میں کیا کرتا ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں ہے۔ ہم بتائیں کہ یہ وہ ہے کہ جو اونٹ کے بچے کو اٹھا کے جنگ میں ڈال اور سپر بنا لیتا ہے۔ اب جو ہے نہ یہ کہ ان کو جذبہ دلائیں کہ چلے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اٹھیں بھائی دشمن خدا کو فنار کریں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کنفیوز کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر جو ہے کسی دشمن اہل بیت نے کسی جگہ حملہ کیا ہو تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم تو علی والے ہو، تمہارے پاس تو حسین کا کردار ہے، تمہارے پاس تو اخلاق حسنی ہے، تمہارے پاس امام حسن کی سخاوت ہے، تم تو وارث سیدہ بطول ہو۔ یہ نہیں کہتے اس وجہ سے کہ ان کے اسوہ کو نہیں پڑھا، اسوہ کو فالو نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی مارکا برپا ہو جائے جنگ خندق کی طرح، جنگ احزاب کی طرح، تو علی والے جو علی کو ماننے والے ہیں جس طرح علی نے مقابلہ کیا ویسے ان کو نکل کے ساری دنیا کے عمر بن عبدالود کو للکارنا چاہیے اور پکارنا چاہیے کہ دنیا والوں ہم علی والے ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سمجھ آتی ہے، یہ بزرگوں کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا۔ پڑھ رہا ماشاءاللہ زندہ باد۔ بھی کہنا پڑا کہ من لحاظ القدم پر ایسے ہے کوئی جو کتے کا منہ بند کرے اور میرے بعد میری قیامت کا وارث۔ جو رسول گرامی اسلام نے جب اس نے نیزہ مارا خیمے میں جسارت کی تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے ایک ضابطہ بتا دیا، قانون بتا دیا اور کہا کہ من لحاظ القلب، فرمایا کہ جو بھی رسول اکرم کے گھر کے اوپر حملہ کرے، جو بھی خیمے کے اوپر حملہ کرے، فرمایا وہ کتے سے کمتر نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ وہ کتے سے کمتر
نہیں ہو سکتا، کتا ہی ہے، نجس ہی ہے کہ جو رسول کی اہانت کرتا ہے، جو رسول. تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کی محفل میں فرمایا کہ بھائی یہ دشمن دین آیا ہے، دشمن اسلام آیا ہے، صرف میری ذات کے اوپر حملہ نہیں، قرآن کے اوپر حملہ ہے، یہاں پہ دین کے اوپر حملہ ہے، اسلام کو بٹانے کے لیے یہ سارے احزاب اکٹھے ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ فرمایا اے میرے لاڈلے پیارے صحابہ، بڑی میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی، آپ کو بڑے لنگر کھلائے ہیں، ابھی موقع آ گیا ہے دین اسلام کے اوپر قربانی کا، تو ذرا اٹھو اس دشمن دین کا مقابلہ کرو. تو یہ تاریخ کے جملے ہیں، سارے ایسے تشریف فرما تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہی خضوع و خشوع کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، کسی کی آواز بھی نہیں نکلی، جیسے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ میرے مولا اٹھے، کہا مولا غلام حاضر ہے. فرمایا علی جانتے ہو اسے عمر بن عبدود کہتے ہیں. تو فرمایا مولا آقا میں جو آپ کا غلام ہوں مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں. فرمایا کہ مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں. پھر فرمایا کہ علی ابھی بیٹھو، میں ابھی حجت تمام کرنا چاہتا ہوں. کوئی تاریخ میں یہ نہ کہے کہ ہمیں بھی موقع دیا ہوتا، ہم بھی جو ہے وہ عمر بن عبدود کے مقابلے میں جاتے. جب دوسری دفعہ میرے مولا نے رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اٹھو بھائی میرے نیک صحابیوں، شہادت مل رہی ہے، ایک عظیم مرتبہ مل رہا ہے، اٹھو اگر کامیاب ہو جاؤ گے، غازی بن جاؤ گے، اگر مارے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے. کسی نے بھی جرت نہیں کی. یہ بڑی بڑی باتیں جو سننے میں آتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بھی بڑا دلیر تھا، فلاں بہادر تھا. وزدارن خسرم اور میرے موالیان اکرام ایک طالب علم اہل سنت تھا، اس نے جو ہے وہ وہاں پہ سکول میں ایک جو ہے وہ خیبر کا واقعہ دارالارقم سکول میں ایک جو ہے وہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے. وہ سید تھا لیکن اہل سنت تھا. تو اس نے جو ہے وہ ایسے ہی اس نے جب نام لیا نا کہ وہ فلاں بہادر تھے، نام لینا مرامت ناصب نہیں، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے کہ فلاں بہت بہادر تھے. تو اس نے جو ہے بول کے کہا لگتا ہے وہاں پہ مرحب نہیں تھا. کہا کہ وہ وہاں پہ مرحب نہیں تھا، اگر مرحب ہوتا میں آ رہا ہوں. یہ کہتے تھے ہم بڑے خاصے ہیں، ہم تو بڑے متواضع انسان ہیں، آپ تشریف لے کے ہم جا رہے ہیں. تو اسی طرح جنگ خندق میں بھی اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ حجت تمام کی تاکہ کسی کے فہم و گمان میں یہ بات نہ رہے کہ رسول اکرم نے تو کسی کو دعوت نہیں دی. رسول اکرم نے تیسری دفعہ کہا کہ کوئی ہے اس نجس حیوان کی زبان کو بند کرے. کوئی نہیں اٹھا. میرے مولا آقا جاتے ہیں. رسول اکرم نے جو انہوں نے روایت بیان کی، رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی دستار مولا کو سجائی، میدان میں سجائی، صحابہ کے سامنے سجائی اور بتایا کہ دیکھو جانشین صرف باتوں سے نہیں بنا جاتا، مقام عمل میں بنا جاتا ہے. یعنی جانشین صرف باتوں سے نہیں، بات ہوتے ہیں نا بڑے باتونی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو میرا جانشین ہوگا وہ مجھ جیسا شجاع ہوگا، وہ مجھ جیسا عالم دین ہوگا، وہ مجھ جیسا وارث قرآن ہوگا، جو مجھ جیسا طیب و طاہر ہوگا. تو وہاں پہ اپنی دستار اتار کے امیر المومنین کے سر پہ رکھی، اپنی زرہ دی، اپنی تلوار دی، اور جب میرے مولا متقیان جانے لگے تو بڑے وقار سکینہ کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں. ایک کم ظرف بول کے کہتا ہے کہ دیکھو علی بڑی اکڑ کے جا رہا ہے. تو میرے مولا کے کانوں پہ آواز پہنچ گئی. میرے مولا نے کہا کہ اے بے شعور، اے کم ظرف، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ اکڑ کے چلا جاتا ہے. یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہ سامنے دشمن اسلام ہو تو اپنی شجاعت دکھانے کے لیے چلتا ہوں. اور فرمایا کہ برز الایمان کلہ
الى کل کفر کل یا برز الاسلام کلہ الى شرک کل. فرمایا کہ دیکھو دنیا والوں، اگر اسلام کے محافظ اور مجسمے اسلام اور ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو کتابوں کا مطالعہ نہ کرنا میرے بعد، بلکہ علی کے کردار کو دیکھنا، تمہیں اسلامی حقیقی یاد آ جائے گا. اور پھر یعنی اور مولا کی عظمت، شرافت، مولا نے جنگ کی. پہلے کہتا ہے کہ میرے مولا نے کہا سنے ہے کہ تم 3 باتیں ان میں سے ایک مانگ لیتا ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ بھئی چلا جا، جنگ نہ کر، چلا جا. کہنے لگا کہ مجھے مکے کی عورتیں تانے دیں گی. بہت باقی ہے. تو پھر کہا کہ مولا نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر دوسرا کام کرتے ہیں. فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ گھوڑے سے اتر آؤ، نیچے جنگ کرتے ہیں. کہا کہ پھر تیسری چیز، کہا کہ تم پہلے وار کرو. کہنے لگا تم میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، تو بیٹا میں نہیں چاہتا آپ سے جنگ کروں، آپ جو ہے وہ چلے جائیں. تو امیر المومنین نے کہا کہ ہم اہل بیت کے نزدیک رشتہ داریاں مہم نہیں ہوتی، دین اسلام مہم ہوتا ہے. فرمایا کہ ہمارے ہاں رشتہ داریوں کی اگر ابو جہل ہو، چچا ہو، لیکن مشرک ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر ابو ذر ہو، اگر سلمان فارسی ہو، اگر ہمارے یاسر ہو، فرمایا کہ یہ صاحب ایمان ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اور ہم اہل بیت کے نزدیک بہت عزیز ہیں. اور مولا نے پھر کہا کہ پہلے وار کرو. کہنے لگے نہیں آپ کریں. مولا نے فرمایا کہ دیکھو پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا. فرمایا کہ بعد میں تمہیں موقع نہیں ملے گا. اس نے جو ہے وہ وار کیا. میرے مولا نے اس کو رد کیا اور تھوڑا سا زخم میرے مولا کے سر میں آیا. پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. علی ابن ابی طالب نے. پھر دیکھیے امام کتنے عظیم امام. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ایک پہلوان دوسرے کو فنار کرتا تھا تو اس کی جو قیمتی لباس ہوتا تھا اس کو لے کے آتا تھا. تو جناب خلیفہ دوم نے کہا کہ علی اس کی زرہ تو بہت قیمتی تھی، تو آپ کیا نہیں لے کے آئے؟ تو دیکھیں عظمت ہے علی کے کردار کو، سلام ہے علی کے کردار کو کہ اتنا نجیب، اتنا پکیزہ ایمان. دیکھیں یہ 2 موقع پہ یہ میرے مولا نے کام کیا کہ جنگ صفین واپس آ گئی، کیونکہ دین اسلام میں کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے. فرمایا کہ جاؤ ملعون تو نے بزدلانہ حرکت کی ہے. اور دوسری جگہ یہ ہے جنگ احزاب میں جب میرے مولا نے اسے زمین میں پٹکا تو وہاں پہ دیکھا کہ اس کے بدن سے کوئی تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے. میرے مولا نے وہ زنا کو چھوڑا، قیمتی لباس کو چھوڑا. آ جاتے ہیں تو جناب خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ علی کیوں نہیں آپ جو ہے وہ اتنی بڑی زنا اور قیمتی لے کے آئے؟ فرمایا کہ میں علی کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ اس کے ننگی جسم کو دیکھ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کی بہن آتی ہے تو وہاں پہ کمال دیکھی، وہاں پہ کمال دیکھی کہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو تیرا قاتل ہے بہت عظیم انسان ہے. فرمایا کہ جو تیرا قاتل ہے وہ بہت کریم اور عظیم ہے کہ جس نے بالکل لاش کو مسلا نہیں کیا اور نہ ہی تیری چیز کوئی وہ لے کے گیا ہے. تو علی ابن ابی طالب کی عظمت دیکھیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ کرامت دیکھیں. علی ابن ابی طالب، تو علی ابن ابی طالب کمالات کا مظہر. علی ابن ابی طالب رول ماڈل فضائل. اب دیکھیے فضائل کیا ہے، فضائل کیوں کہا گیا کہ علی کے فضائل ذکر کرو. اور علی ابن ابی طالب کے فضائل بھی قرآن کے ساتھ تشبیہ دے کے
اللہ کے رسول نے بیان فرمائے. دیکھیے نا ہم جب فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھیں تو یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھے تو قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی مثلو کا قل هو اللہ احد. فرمایا بھائی علی تیری مثل قل هو اللہ کی طرح ہے. کیونکہ بھائی علی اگر کوئی تیرا ذکر اپنے دل میں محبت تیری رکھتا ہے تو اسے 2/3 قرآن کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ اگر اے بھائی علی تیرے کردار کو تیرے اسوہ کو فالو کرتا ہو مقام عمل میں بھی کوشش کرتا ہو علی تیرے اخلاق کو اپنائے تیری سیرت کو اپنائے تیرے اسوہ کو اپنائے. فرمایا بھائی علی ایسے شیعہ کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. ایک بات علامہ صاحب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کا جو ملاؤن کا نیزہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ اتنا قیمتی تھا کہ 7 دفعہ اجڑا ہوا یمن اس نیزے کی قیمت سے آباد ہو. تو دیکھیے یہ بہت بڑا مجاہد تھا, بہت بڑا یہ پہلوان تھا. لیکن آخر میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فضائل کیوں بیان کیا جاتی ہے, عظمت علی کیوں بیان کی جاتی ہے, مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے. تو دیکھیے ہمارے استاد بزرگوار خدا ان کو حفظ و امان میں رکھے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو فضائل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, فضائل بیان کرنے کا ہدف کیا ہے. کیوں کہا کہ ہر مجلس میں ذکر علی کرو, ذکر علی عبادت ہے, فضیلت علی بیان کرنا عبادت ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک عبد الہی ہے, یہ بہادر شجاع اور مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اس کے فضائل بیان کرو گے, اتنے زیادہ بیان کرو گے جتنے زیادہ آپ بیان کرو گے, یہ فضائل لوگوں کی روح میں, لوگوں کے دل میں, لوگوں کے سینوں میں رچ بس جائیں گے تو لوگ بھی صاحب کمال ہو جائیں گے. فرمایا کہ علی کی شجاعت بیان کرو گے, علی والے شجاع ہو جائیں گے. علی کی عبادت بیان کرو گے, علی والے کیا ہو جائیں گے, عابد بن جائیں گے. علی کی سخاوت بیان کرو گے, علی والے سخی بن جائیں گے. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ تاکہ فلسفہ ہے, مقصد ہے. ہماری کوئی عبادت مقصد کے بغیر نہیں ہے, حج مقصد کے بغیر نہیں ہے, عزاداری مقصد کے بغیر نہیں ہے, ماتمداری مقصد کے بغیر نہیں ہے, آنسو بہانا مقصد کے بغیر نہیں ہے, فضائل بیان کرنا یہ مقصد سے خالی نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے ماننے والوں کو ناقص نہیں دیکھنا چاہتی, اس لیے وہ اسوہ کامل اور اکمل متعارف فرمایا. پاک دنیا والوں اگر علی کو فالو کرو گے جاہل نہیں رہو گے, اگر علی کو فالو کرو گے بزدل نہیں رہو گے, اگر علی کو فالو کرو گے بد اخلاق نہیں رہو گے, اگر علی کو فالو کرو گے بخیل نہیں رہو گے. فرمایا کہ علی صاحب فضائل, انسان جو کامل اور اکمل بشریت کے لیے ماڈل ہے, اگر اس کے کردار کی تعصیب اور پیروی کرو گے تو دنیا والوں کوئی بھی یہاں پہ ناقص انسان نظر نہیں آئے. یعنی علی کے فضائل بیان کرنے کا یہ مقصد ہے. علی کے فضائل خالی شعار کا نام نہیں, خالی نعرے کا نام نہیں, بلکہ علی کی عظمت وہ اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ انسان سے نقائص دور ہو جائے, معاشرہ نورانی ہو جائے, معاشرے سے بزدلی ختم ہو جائے, معاشرے میں دین کی سوجھ بوجھ آ جائے, معاشرہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے علی اور علی کے خاندان جیسا بن جائے کہ جہاں بھی دین کا مسئلہ ہو علی والے پہلے نمبر پہ ہو, خط مقدم کے اوپر ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ذاکر صاحب بھی آگے, اور یہ علی تو یہ روایت کے جملے ہیں
مولا نے فرمایا کہ اے قمر بنی ہاشم تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. جب سپہ سالار چلے جاتے ہیں تو پھر فوجیں بکھر جاتی ہیں. تو جناب قمر بنی ہاشم رو کے کہتے ہیں مولا آقا ذرا بتائیے وہ سپاہ کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. عزاداران محترم ایک روایت میں ہے رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس روایت کو پڑھا کہ دیکھا جب بچے بہت پیاس میں ہیں تو خود میرے مولا قمر بنی ہاشم کے ساتھ جاتے ہیں اور دونوں ہر ایک کی پشت دوسرے کی طرف مقابلہ کرتے ہوئے، ایک 60 سال کا ہے دوسرا 30 سال کا ہے، جنگ لڑتے ہوئے بہادر. دیکھیں میرے مولا اتنے بہادر تھے. امام حسین علیہ السلام ابن ابی حدید لکھتا ہے کہ کربلا سے پہلے لوگوں کو علی کی شجاعت یاد تھی، لیکن کربلا کے بعد حسین کی شجاعت کے چرچے ہوتے رہے. لڑتے جاتے ہیں، درمیان میں لشکر کے فاصلہ ہو جاتا ہے. جناب قمر بنی ہاشم جاتے ہیں شریعہ فرات میں، وہاں پہ مشکیزے کو پر کرتے ہیں. دیکھیے حق رکھتا ہے کہ انسان 3 دن کا پیاسا ہے، جنگ کر رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، جگر جلا ہوا ہے، تو ہر انسان حق دیتا ہے کہ بھئی جب گئے ہیں نہر میں تو پانی نوش کرتے. جب مشکیزہ بھرا ہے نا تو روایت کے جملے ہیں کہ میرے مولا کے اس عظیم سالار نے ایک مرتبہ پانو اپنے چلو میں لیا، چلو میں لے کے دیکھ کے اور میرے مولا کو امام حسین کے بچے یاد آ گئے. یہ وفادار امام حسین وہیں پہ پانی کو گرا دیا، گھوڑے کو لگاتے ہیں. اور عزاداران محترم مختصر کروں، ذات صاحب مفصل شہادت سنائیں گے. عزاداران محترم آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. میرے مولا کے عظیم کمانڈر کی یہ خواہش ہے کسی طریقے سے میں پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، یہ پانی جو ہے خیام تک لے جاؤں. عزاداران محترم کھجوروں کے پیچھے سے ایک ملعون نے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو کٹ گیا. پھر ایک ملعون نے دوسری طرف سے وار کیا، دایاں بازو کٹ گیا، پھر بایاں بازو کٹ گیا. عزاداران محترم میرے مولا کے اس عظیم کمانڈر سپہ سالار نے پہلے کیا کیا تھا، جب ایک بازو کٹا تو مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا. عزاداران محترم جب دوسرا بازو کٹا نا تو آپ مشکیزے کے اوپر جھک گئے تاکہ یہ کسی طریقے سے امام حسین کے بچوں کے لیے پانی پہنچ جائے. عزاداران محترم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حرملہ ملعون نے جناب قمر بنی ہاشم کی چشم مبارک میں سے شعبہ تیر مارا. عزاداران محترم جب آپ کو پتہ ہے آنکھ میں چوٹ لگے تو اس کی درد کتنی ہوتی ہے، پھر تیر لگا ہو اس کا خون اتنا بہا کہ میرے مولا کی دوسری آنکھ بھی متاثر ہو گئی. اس لعنتی نے پھر دوسرا تیر سے شعبہ مارا کہ جس کے لیے قمر بنی ہاشم کی کوشش تھی کہ پانی چلا جائے، مشکیزہ چھد گیا، سارا پانی بہ گیا. عزاداران محترم میرے مولا کے کمانڈر یہ بہت ہی ناامید ہو گئے. جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد راستے میں رہ گیا. اب میرے مولا کہ یہ کمانڈر جھکے ہوئے ہیں. ایک ملعون نے آہنی، ایک اس وقت آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کلہاڑا تھا، آہنی گرز مولا کے سر پہ مارا. عزاداران محترم زین پہ سنبھل نہیں سکے. سنیے گا یہ جملہ، یہ مصائب کا بہت بڑا جملہ ہے. عزاداران محترم بزرگان پڑھا کرتے تھے کہ جب بھی سوار یہ گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. جب قمر بنی ہاشم گرے ہیں نا تو منہ پہ بل زمین کے اوپر آئے. عزاداران محترم علامہ آیت اللہ بحرالعلوم سے کسی نے پوچھا کہ آقا مولا ذرا بتائیے کہ تویز قبر جناب قمر بنی ہاشم کا چھوٹا کیوں ہے؟ ہم نے سنا بہت بڑے قداور کڑیل جوان تھے. تو وہ رو پڑے، رو کے کہتے ہیں کہ اے مومن اے عزادار، اے پوچھنے والے، ہوا کیا تھا جب قمر بنی ہاشم گھوڑے سے گرے تھے؟ ان ظالموں نے قمر بنی ہاشم کے لاشے کے ٹکڑے کر دیے تھے. اللہ